بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ پیش خدمت ہے۔ ایک ملک تھا جس کی نصف آبادی مسلمان تھی اور نصف آبادی ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی، لیکن وہاں پر حاکمیت مسلمانوں کی تھی۔ اس ملک پر ایک ملکہ راج کرتی تھی۔ ملکہ خوبصورت اور جوان تو تھی ہی، مگر بیوہ بھی تھی۔ اس ملکہ کا نام صوفیہ تھا، جو بادشاہ کے انتقال کے بعد اس کی جانشین بنی تھی۔ ملکہ کا ایک بیٹا تھا جو 7 سال کا تھا۔ اس میں ملکی معاملات سنبھالنے کی صلاحیت نہ تھی، تاہم بادشاہ نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب تک میرا بیٹا بالغ نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس ملک کی حکمران میری بیوی ملکہ صوفیہ رہے گی۔ بدقسمتی سے ننھے شہزادے کو جنون کی بیماری لاحق ہو گئی۔ ہر روز شام کو اسے دورہ پڑتا اور وہ زور زور سے چیختا۔ کچھ دیر چیخنے کے بعد بے ہوش ہو جاتا اور کچھ دیر بعد ہوش میں آ جاتا، مگر اس دوران ملکہ کی جان اس کے حلق میں اٹکی رہتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر روتی رہتی۔ شاہی طبیبوں نے بہت علاج کیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ ارد گرد کے ملکوں کے طبیبوں کو بھی بلایا گیا، مگر سب مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ طویل علاج معالجے کے بعد بس اتنا معلوم ہو سکا کہ شہزادے کو جسمانی نہیں بلکہ روحانی مرض لاحق ہے۔ ملکہ نے روحانی علاج شروع کر دیا، لیکن شہزادی کی حالت میں تبدیلی نہ آئی اور بدستور اسے جنون کے دورے پڑتے رہتے۔ ملکہ صدقہ و خیرات بھی خوب کرتی، جہاں سے بھی کوئی ذرا آس و امید ہوتی وہ حاضر ہو جاتی۔ ملکہ کو دنیا میں اپنے بیٹے سے زیادہ کوئی شے عزیز نہ تھی، لہٰذا ملکہ نے اعلان کروا دیا کہ جو کوئی طبیب یا حکیم میرے بیٹے کا علاج کرے گا میں اسے منہ مانگا انعام دوں گی۔ پھر شیطان نے اپنی چال چلنے کا فیصلہ کیا تاکہ ملکہ کے جذبات کو اس کے مذہب کے خلاف استعمال کر سکے۔ مسلمان ملکہ کو اس کے مذہب سے ہٹا کر ہندو مذہب میں داخل کیا جائے تاکہ ملک پر مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ لہٰذا وہ اپنے مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انسانی روپ دار کر ہندوؤں کے مذہبی پیشوا کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ فلاں جنگل میں ایک مسلمان بزرگ رہتا ہے، اس کی دعا میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ جنون کے مرض میں مبتلا لوگوں کو صحت یاب کر دیتا ہے۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور بلا معاوضہ دم کروا کر اس بیماری سے نجات پا لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں اور متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہندوؤں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ شیطان نے مزید بتایا کہ اس ملک کا شہزادہ جنون کی بیماری میں مبتلا ہے اور اس کا علاج جنگل میں موجود اسی اللہ والے بزرگ کے پاس ہے، مگر میں نے ابھی تک ملکہ کو اس بزرگ سے بے خبر رکھا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے کسی چیلے یا سادھو کا انتخاب کرو، میں اسے ایسی شکتیاں فراہم کروں گا کہ وہ ان کے استعمال سے تمام بیماریوں کا علاج اپنے ایک منتر سے کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ جو لوگ اس بزرگ کے پاس جا کر اپنا علاج کرواتے ہیں وہ تمہارے سادھو سے علاج کروائیں گے۔ میں مسلمانوں کو جنون کی بیماری میں مبتلا کرتا رہوں گا۔ علاج کروانے کے لیے وہ تمہارے سادھو کے پاس آئیں گے اور جب سادھو کے منتر سے صحت یاب ہوں گے تو یقیناً وہ ہندو مذہب کی سچائی کا اقرار کر کے اسے اختیار کرنے کو ترجیح دیں گے۔ سوامی کو شیطان کی رائے پسند آ گئی۔ اس نے فوراً اپنے ایک چیلے ارجن کو اس کام کے لیے منتخب کیا اور شیطان کے حوالے کر دیا۔ ارجن ایک نوجوان خوبصورت شکل والا کٹر ہندو تھا۔ شیطان نے ارجن میں شکتیاں منتقل کی اور اسے جنگل کے داخلی راستے پر اپنا ڈیرا جمانے کے لیے ہدایات دے کر بھیج دیا۔ ارجن جنگل کے داخلی راستے پر اپنا ایک ڈیرا بنا کر بیٹھ گیا تاکہ جو لوگ بزرگ کے پاس جانے کے لیے جنگل میں داخل ہوں وہ بزرگ تک پہنچ ہی نہ پائے۔ اپنی اگلی چال چلنے کے لیے شیطان فقیر کا بیس بدل کر ملکہ کے محل کی طرف گیا۔ وہ عین اسی وقت وہاں پہنچا جب شہزادے کو جنون کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے دربانوں سے پوچھا کہ محل سے بچی کی چیخنے کی آوازیں کیوں آ رہی ہے؟ دربان نے بتایا کہ شہزادے کو شام کے وقت جنون کا دورہ پڑتا ہے، جس وجہ سے وہ زور زور سے چیختا ہے اور پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دربان نے یہ بھی بتایا کہ ملکہ نے اس کا بہت علاج کروایا مگر افاقہ نہیں ہوا۔ شیطان فقیر نے کہا کہ میں ایک ہندو سادھو کو جانتا ہوں جو ہر مرض کا علاج کر سکتا ہے، وہ ضرور شہزادی کی بیماری دور کر دے گا۔
دربان یہ سن کر فقیر کو محل کے اندر لے گیا اور ملکہ کے روبرو پیش کر دیا۔ فقیر نے ملکہ کو بتایا کہ ملکہ عالیہ، آپ جنگل کے سادھو کے پاس چلی جائیں، وہ اپنے منتر سے ہر بیماری کا علاج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ملکہ فقیر کی بات سن کر ذرا سوچ میں پڑ گئی کہ میں ہندو سے اپنے بیٹے کا علاج کیسے کروا سکتی ہوں۔ ماں کی ممتا نے جوش مارا، اس سے اپنے بیٹی کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی، لہٰذا اس نے سادھو کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا اگلے دن ملکہ چند درباریوں کے ساتھ شہزادے کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑی اور سادھو کے پاس پہنچ گئی۔ سادھو نے جب خوبصورت ملکہ کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا۔ ملکہ نے سادھو کو تمام حالات و واقعات سے آگاہ کیا۔ سادھو نے ملکہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کس مقصد سے میرے پاس آئی ہے۔ سادھو نے شہزادے کو اپنے سامنے بٹھایا اور منتر پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ملکہ سے کہا کہ شہزادے کے جسم میں ایک شیطانی چڑیل کی روح بسی ہوئی ہے، جس کو میں نے اپنے منتر سے شانت کر دیا ہے، لہٰذا اب شہزادے کو جنون کا دورہ نہیں پڑے گا۔ ملکہ منتر کروا کر واپس چلی آئی۔ جب شام ہوئی تو شہزادے کو واقعی ہی جنون کا دورہ نہ پڑا تو ملکہ بہت خوش ہوئی اور سادھو کو اپنے محل میں طلب کر لیا اور خوش ہو کر اس سے کہا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، اپنی خواہش بیان کرو۔ سادھو نے کہا، ملکہ عالیہ، میں آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو چکا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ملکہ یہ سن کر حیران رہ گئی اور کہا کہ یہ ناممکن ہے، میں ایک مسلمان ہوں اور تم ہندو ہو۔ سادھو نے کہا، گستاخی معاف، مگر آپ نے منہ مانگا انعام دینے کا وعدہ کیا تھا۔ رہی بات مذہب کی تو میں اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں۔ ملکہ نے کہا، اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لو۔ سادھو نہ منا اور ناراض ہو کر بغیر کچھ کہے جنگل میں موجود اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ تھوڑی دیر میں شیطان حاضر ہوا اور سادھو پر غصے ہونے لگا کہ میں نے تمہیں کس کام کے لیے چنا تھا اور تم کسی اور کام پر لگ گئے ہو۔ شیطان نے کہا کہ اپنی سوچ سے باز آ جاؤ، جو کام تمہیں سونپا گیا ہے وہی کرو، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور لے لے گا۔ دوسری طرف شام ہوئی تو شہزادے کو پیر سے جنون کا دورہ پڑا جو پہلے سے زیادہ شدید تھا، تو ملکہ کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا اور وہ سوچنے لگی کہ سادھو مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے، لیکن ہے تو وہ خوبصورت نوجوان ہے اور مسلمان بھی ہونا چاہتا ہے۔ لہٰذا ملکہ نے سادھو سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اسے دربار میں بلا لیا اور کہا کہ اگر تم اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتے ہو اور تمہارے علاج سے میرا بیٹا دائمی صحت پا جاتا ہے تو میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ سادھو ہٹسی ہٹسی محل سے نکل کر اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ فوراً ہی شیطان حاضر ہو گیا اور سادھو سے اس کی شکتیاں واپس چھین لی۔ ارجن خوش بھی تھا اور پریشان بھی۔ خوش اس لیے کہ ملکہ شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی، اور پریشان اس وجہ سے کہ شکتیاں تو اس سے چھین لی گئی ہے۔ اگر شہزادی کی بیماری دور نہ ہوئی تو ملکہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ اسی خیالوں میں گم تھا کہ اسے اللہ والے بزرگ کا خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس بزرگ کے پاس چلا جاؤں جس کے مقابلے میں مجھے یہاں بٹھایا گیا تھا۔ وہ بزرگ مجھے مسلمان بھی کر دیں گے اور ان کی دعا سے شہزادہ بھی تندرست ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ خوشی خوشی بزرگ کے پاس گیا۔ ارجن نے اپنی ساری کہانی بزرگ سے کہہ ڈالی اور کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ شہزادہ صحتیاب ہو جائے تاکہ ملکہ سے میری شادی ہو جائے۔ بزرگ نے اس کی بات سن کر کہا کہ صحت اور تندرستی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، میں تو بس دعا کر سکتا ہوں۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بزرگ نے کہا کہ لوگوں کے مسلسل آنے جانے کی وجہ سے میری عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ فیض تمہیں بخش دو تاکہ تم میری جگہ لوگوں کی فی سبیل اللہ خدمت کرو اور میں سکون سے اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ بزرگ کی بات سن کر ارجن نے پوچھا کہ فیض حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو بزرگ نے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا اور جو میں کہوں گا وہی کرنا ہوگا، اور جب مجھے لگے گا کہ تم فیض حاصل کرنے کے قابل ہو گئے ہو تب تمہیں فیض عطا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد تم شہزادے کا دائمی علاج کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ پھر بزرگ نے اسے پانی کا مشکیزہ دیا اور کہا، یہ پانی ملکہ کو دے دو، یہ شہزادے کا عارضی علاج ہے، مستقل نہیں۔ یہ پانی پینے سے شہزادے کے جسم پر قابض چڑیل وقتی طور پر سو جائے گی مگر شہزادے کے جسم میں موجود رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی شہزادہ بھی تب تک سویا رہے گا
جب تک اس کا مستقل علاج نہیں ہو جاتا۔ میں چاہوں تو خود شہزادے کا مستقل علاج کر سکتا ہوں، مگر چونکہ تمہیں ملکہ اور شاہی زندگی چاہیے، اس لیے تمہیں ایک کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ ارجن نے سوچنے کے لیے ایک دن کا وقت مانگا۔ وہ اپنی کٹیا میں واپس آ گیا اور سوچنے لگا کہ چند دنوں کی تو بات ہے، میں اپنی قبلیت سے بزرگ کو جلد ہی متاثر کر دوں گا اور وہ مجھے فیض بخش دیں گے، پھر میں شہزادے کا علاج کر کے ملکہ کو حاصل کر لوں گا اور باقی زندگی بادشاہوں کی طرح گزاروں گا۔ اگلے دن ارجن بزرگ کے پاس آیا اور پھر بزرگ کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا۔ بزرگ نے اس کا اسلامی نام حمداللہ رکھا اور اسے عبادت کا طریقہ سکھایا۔ بزرگ نے شہزادے کو پلانے کے لیے دم کیا ہوا پانی دیا۔ حمداللہ ملکہ کے پاس گیا اور کہا کہ یہ پانی شہزادے کو پلاؤ، یہ شہزادے کا عارضی علاج ہے، اس کے پینے سے شہزادہ سکون سے سوتا رہے گا۔ کچھ دنوں بعد میں آؤں گا، شہزادے کا مستقل علاج کروں گا اور شہزادہ ہمیشہ کے لیے صحت یاب ہو جائے گا، پھر ہم شادی کر لیں گے۔ پانی دے کر حمداللہ بزرگ کے پاس واپس آ گیا اور بزرگ کا مرید بن کر زندگی گزارنے لگا۔ حمداللہ کو بزرگ سے عقیدت و محبت ہو گئی۔ وہ کئی سال تک بزرگ کی خدمت کرتا رہا اور بہت سی مشکل آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے بعد اس قابل ہو گیا کہ بزرگ نے اسے فیض بخش دیا اور کہا، جاؤ اپنی زندگی جیسے چاہو گزارو۔ لیکن اب حمداللہ کا دل بدل چکا تھا، اس کا دل منور ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، مرشد جی، مجھے ملکہ اور اس کی شاہی زندگی تو کیا، اب اس دنیا سے ہی کوئی سروکار نہیں رہا۔ میں اپنا وعدہ نبھانے کے لیے ملکہ کے محل جا رہا ہوں اور شہزادے کا علاج کر کے واپس یہی آؤں گا۔ اصل شاہی زندگی تو میرے لیے آپ کے قدم ہے۔ بزرگ نے کہا، اگر آپ واپس ہی آنا چاہتے ہو تو پھر نہ جاؤ۔ شہزادہ اسی پانی سے صحت یاب ہو گیا تھا۔ تمہیں یہاں رکھنے کا مقصد صرف تمہاری ہدایت مقصود تھی، کیونکہ تم نے شیطان کو مایوس اور نامراد کیا تھا۔ اگرچہ تمہارے اندر حسن اور دولت حاصل کرنے کا لالچ تھا، لہٰذا تمہارے دل کو پاک کرنا ضروری تھا اور تمہیں یہ سعادت بخشی جانی تھی۔ اس لیے کئی سال تک تمہیں مصیبتوں اور امتحانوں کی چکی سے گزارا گیا تاکہ تم سے دین اور خدمت حل کا کام لیا جائے۔ بزرگ نے بات ختم کی ہی تھی کہ ملکہ خود وہاں آ گئی تو اس نے دیکھا کہ حمداللہ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور اس کا چہرہ روشن ہے۔ ملکہ نے کہا، حمداللہ، میں بہت خوش ہوں کہ میرا بیٹا تمہاری وجہ سے صحت یاب ہو گیا ہے۔ میں کئی سالوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم کیوں نہ آئے؟ کیا تمہیں اپنا انعام نہیں لینا؟ حمداللہ اب بدل چکا تھا۔ اس نے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ اس نے ملکہ سے کہا، پہلے میں آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا تھا اور شاہی زندگی گزارنے کی لالچ کر بیٹھا تھا، مگر اب میرا دل پاک ہو چکا ہے اور میں دنیا داری سے کنارہ کر چکا ہوں۔ ملکہ نے کہا، میں تمہیں خدمت حلق اور عبادت سے نہیں روکوں گی۔ میں خود تمہیں پسند کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو ایک باپ کا سایہ مل جائے۔ حمداللہ نے کہا کہ میری زندگی اب میرے مرشد کی امانت ہے۔ یہ سن کر بزرگ بولے، بیٹا، تم ابھی جوان ہو، تمہیں شادی کر لینی چاہیے، مگر تم اپنی زندگی دین اسلام اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کرو گے۔ حمداللہ نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق اور خدمت حلق میں گزارے گا۔ لہٰذا حمداللہ اور ملکہ کی شادی ہو گئی۔ حمداللہ نے محل کے ساتھ ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کروائی اور اسی مسجد میں اپنا بیشتر وقت گزارنا شروع کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مسجد پورے ملک کا دینی مرکز بن گیا، جہاں پر شفاعت، فیض اور سکون حاصل کرنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔